من یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہو تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بنائے وہ اسے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ یبدأ الخلق، ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ بنائے گا اسے۔ فأنیٰ تؤفکون، پھر کہاں تم ہٹائے جا رہے ہو۔ اس آیت کا تعلق بھی پچھلے مضمون سے ہے۔ کل کے درس میں بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ سے کچھ سوالات کیے گئے کہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، اور تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے۔ اسی طرح اور سوال کیے گئے۔ تو آج کے درس میں بھی اسی مناسبت سے کہا جا رہا ہے، قل، آپ ان سے کہیں، یعنی پوچھیں، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی وہ ہے جو پہلی بار پیدا کرے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے، یعنی ایک چیز کا پہلے دنیا میں وجود نہیں تھا، اس کی کوئی مثال نہیں تھی، پہلی بار ایک چیز کو ایجاد کرے اور پھر وہ چیز ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، مر مٹ جائے، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ بنا دے۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ ظاہر بات ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کوئی بھی شریک ان کا ایسا نہیں، تو چونکہ وہ لاجواب ہیں اسی لیے اس کا جواب آپ خود ہی دے دیں۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرمائیں کہ اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر دوبارہ بنائے گا وہ اسے۔ یہ جتنا مخلوق ہے پہلے یہ نہیں تھی، اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اللہ نے ہر چیز پہلی بار بنائی، ایجاد کی، اس کو وجود دیا، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، انسان سارے ختم ہو جائیں گے، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ بنائے گا اسے۔ تو جب تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام صرف اللہ کرتا ہے، فأنیٰ تؤفکون، پھر کہاں تم ہٹائے جا رہے ہو، یعنی حق سے۔ پھر ایسے لوگوں کو تم اللہ کا شریک کیوں کہتے ہو اور اللہ کا شریک کیوں سمجھتے ہو ان کو؟ دیکھو، ایک شریک تو وہ ہوتا ہے کسی کا کہ جو ہر کام میں اس کے برابر کو کہتے ہیں، یہ دونوں آپس میں شریک ہیں، یعنی برابر ہیں کسی چیز میں۔ اور جب تمہارے شرکاء اس چیز میں اللہ کی برابری کر ہی نہیں سکتے تو پھر وہ کیسے اللہ کے شریک بن گئے؟ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ تو اگلی آیت پڑھ لیں، اور سوال ان سے ہو رہا ہے، پھر وہ میں مختلف جگہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ آگے فرمایا، قل، آپ فرمائیں، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی وہ ہے جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف؟ قل اللہ یہدی للحق، ظاہر ہے اس بات کا بھی ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں، ان کا کوئی شریک ایسا نہیں ہے جو کسی کو راستے پہ لگا دے اور ہدایت دے دے حق کی طرف۔ یہ کام بھی صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا تو کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی کو راہ راست پہ لگا دے۔ کوئی دکھا تو سکتا ہے راستہ، لیکن راہ راست پہ چلانا اللہ کا کام ہے۔ یہ تو اس پوری مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی کا سب سے افضل ترین بندہ اور تمام انبیاء کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کے متعلق بھی اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے پسند کریں، جسے چاہیں، اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت صرف اسے ملتی ہے جس کی ہدایت اللہ چاہے۔ تو فرمایا کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ وہ لاجواب ہیں۔ تو قل اللہ یہدی للحق، تو آپ فرمائیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ اچھا، پھر جب یہی بات ہے کہ ان کے شرکاء کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، راہ راست پر نہیں چلا سکتے، یہ کام اللہ کا ہے، تو پھر افمن یہدی الی الحق، کیا پس وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف یعنی اللہ، احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو نہیں ہدایت پاتا، جو نہیں راستے پہ چل سکتا مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ یہ مثال تھی ان کے شرکاء کی کہ وہ تو اندھے اور بہروں کی طرح ہیں۔ جیسے کوئی اندھا ہو، بہرا ہو، تو وہ راہ راست پہ نہیں چل سکتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے، جب تک اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ٹھیک راستے پہ چلایا نہ جائے، وہ خود چل نہیں سکتا۔ تو جو امن لا یہدی، جو صحیح راستے پر خود نہیں چل سکتا، الا ان یہدی، مگر یہ کہ اسے چلایا جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، کیا وہ حق ہدایت کا، پیروی کا زیادہ حقدار ہے؟ یا وہ جو دوسروں کو بھی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور حق کا راستہ دکھاتا ہے، اس پہ چلاتا ہے، یا وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی بات مانی جائے اور اس کی توحید کو اپنایا جائے؟ بات تو واضح ہے کہ وہی زیادہ حقدار ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو تم، کہ تم پھر اللہ کی توحید کو چھوڑ کے پھر اندھے اور بہروں کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ پھر ان کے پیچھے کیوں لگتے ہو جو اس پوری کائنات کا کوئی ذرہ پیدا نہیں کر سکتے؟ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید کے اور جگہ میں آپ کے سامنے کیوں پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، اور بعد میں بعض ذرا مختصر ہوتی ہے اور بعض آیات میں تھوڑی تفصیل ہوتی ہے، بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ روم آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، جو تمہیں مارے گا، جو تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو ان سارے کاموں میں سے کوئی کام کر کے دکھا دے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پھر وہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 3 میں فرمایا، واتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ جو ایک معمولی سی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور وہ اپنی ذات کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تمہیں نفع نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ زندگی اور موت کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ دوبارہ قبروں سے اٹھا سکیں گے۔ تو پھر جب انہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا اور وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں، تو افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، سورۃ النحل آیت نمبر 17 میں فرمایا، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، یہ دونوں برابر ہو گئے؟
افلا تذکرون، پھر تمہیں نصیحت کیوں نہیں آتی، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اسی بات کو ایک اور جگہ فرمایا سورۃ رعد آیت نمبر 16 میں، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے شرکاء جو بنا رکھے ہیں، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، اور اس انداز سے کہ پھر کچھ چیزیں مشتبہ ہو جائیں، کچھ چیزوں میں ہمیں التباس پڑ جائے، پتہ نہیں یہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے یا شرکاء نے، یا یہ چیز پتہ نہیں اللہ نے پیدا کی ہے یا شرکاء نے، کوئی ایسی چیز ہو جس میں اشتباہ پڑ جائے، جس میں التباس پڑ جائے کہ فلاں چیز جو ہے یہ پتہ نہیں کس کی پیدا کرتا ہے، کیا ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے کوئی ایسی چیز بنائی ہو؟ ظاہر ہے جواب نفی میں ہے، تو پھر قل اللہ خالق کل شیء، آپ ہی فرما دیں کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہی اکیلا غالب ہے۔ تو جب اس جیسی کسی کی تخلیق نہیں، کوئی اور ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتا، تو پھر عبادت کا حقدار کون ہے؟ وہی جو خالق ہے، وہی جو رازق ہے، وہی جو زندگی موت کا مالک ہے۔ اسی لیے اور جگہ فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 38 میں، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، آپ ان سے پوچھیں کیا ذرا سوچو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، یہاں بات پکارنے کی اوپر بات عبادت کی ہو رہی تھی، یہاں بات پکارنے کی ہو رہی ہے، کیونکہ پکارنا دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو جیسے تمام عبادات کا حقدار صرف کون ہے؟ ایک اللہ، اسی طرح دعا کا حقدار بھی ایک اللہ کے، اسی سے دعا مانگی جائے۔ فرمایا ذرا سوچو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کر لے، هل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ اس اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو ٹال سکتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ مثلا اللہ مجھے بیماری دینا چاہے، کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ کے اس فیصلے کو بدل دے اور وہ اس بیماری کو ٹال دے؟ اللہ مجھے کسی مشکل میں پھنسانا چاہتا ہے، کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ کے اس فیصلے کو رد کر کے وہ مجھے اس مشکل سے نکال دے؟ تو جب ایسا کوئی نہیں تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے کیوں ہو؟ کیونکہ جو مشکل میں ڈالنے والا ہے، جو تکلیف دینے والا ہے، جو بیماری دینے والا ہے، جب تک اس کا فیصلہ تکلیف سے مشکل سے نکالنے کا نہ ہو، کوئی اس تکلیف سے نکال ہی نہیں سکتا، کوئی اس مشکل کو ختم کر ہی نہیں سکتا، پھر پکارو کیوں اوروں کو؟ پھر اسی کو پکارو جو تمہاری مشکل دور کر سکتا ہے۔ دیکھیے کتنا واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بات ہر بندے کی عقل کو لگے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورۃ ملک آیت نمبر 21 میں، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تمہارا رزق روک لے؟ کوئی ایسا ہے کہ اللہ رزق روک لے اور کوئی رزق دے سکے؟ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 17 میں فرمایا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، وہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، لہذا رزق اللہ کے پاس ڈھونڈو، وہاں تمہیں ملے گا، اور جب رزق مل جائے وَاعْبُدُوا، اسی اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، تم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اس میں شکر کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں مل جائیں، رزق مل جائے تو اس کا شکر ادا کرو۔ کیسے؟ اس کی عبادت کرو۔ اصل شکر یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے احکام مانو، نافرمانی سے بچو، یہی اللہ کی عبادت ہے اور یہی اصل شکر ہے۔ تو ان تمام آیات کا خلاصہ ایک ہی ہوا کہ جب یہ اس پوری کائنات میں اس
اس پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے، زندگی موت کا مالک وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، مشکلات ٹالنے والا وہی ہے، تو پھر اللہ کے سوا اوروں کو کیوں پکارا جائے؟ اوروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز کیوں دی جائے؟ لیکن یہ ساری باتیں لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ اصل وجہ یہ ہے وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی۔ اکثر دلیل تو دیکھتے نہیں، بس گمان کی پیروی، جو دل میں خیال آیا، اپنا دل جو کہہ رہا ہے، کوئی مولوی جو بتا رہا ہے، کوئی بڑے جو بتا رہے ہیں، ان سے دلیل تو مانگنی نہیں، بس گمان کے پیچھے چونکہ اکثر لگے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ اتنا وزنی دلائل ان کی عقل کو ہی نہیں لگتے، اور وہ ان وزنی دلائل کو دیکھ کے ٹس سے واسی نہیں ہوتے، کیونکہ گمان کے پیچھے جو چل رہے ہیں۔ حالانکہ گمان کی حیثیت کیا ہے؟ اپنے وہم اور خیال کی کیا حیثیت ہے؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان نہیں فائدہ دے سکتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ بھلا گمان اور اپنا خیال وہ حق کی جگہ میں ٹھہر سکتا ہے؟ حق کی جگہ لے سکتا ہے؟ حق تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حق تو وہ ہے، قرآن اور حدیث یہ حق ہے۔ یہ دلیل اکثر لوگ دیکھتے نہیں، گمان کے پیچھے رکھتے ہیں۔ بھلا گمان حق کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اچھا چلو لوگ نہ مانیں، لگے رہیں اپنے گمان کے پیچھے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے ہیں۔ اس کے پاس حاضری تو ہونی ہے، اسے پتہ ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں وہ حساب لے لے گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔